الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. محترم سامعین اکرام، قرآن کریم رب دو جہاں کی جانب سے عطا کردہ وہ عظیم تحفہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حسب موقع 23 برس میں نازل فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جو کفر و شرک کے درمیان امتیاز کرنے کا ایک واسطہ اور آلہ ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مقدس کتاب زندہ جاوید رہنما ہے، جس کی وجہ سے کائنات عالم کا نظام برقرار ہے۔ خود قرآن کہتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کہ لوگوں قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایمان کا بیج بوتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں انسانیت کی زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ سکھاتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا، یہی وہ قرآن ہے جس نے اپنی فصاحت و بلاغت سے عرب کے فصحاء اور بلاغاء کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہی وہ قرآن ہے جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنا دیا، یہی وہ قرآن ہے جس نے ابن ابو قحافہ کو ابو بکر صدیق بنا دیا، یہی وہ قرآن ہے جس نے عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیا، یہی وہ قرآن ہے جس نے ابن ابو قحافہ کو ابو بکر صدیق بنا دیا۔ اور مجھے کہنے دیجئے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو زمین و آسمان نہ ہوتے، اگر قرآن نہ ہوتا تو شمس و قمر نہ ہوتے، اگر قرآن نہ ہوتا تو باپ اور بیٹے کے درمیان محبت نہ ہوتی، اگر قرآن نہ ہوتا تو 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں نہ بھیجا جاتا۔ خلاصۂ کلام یہ ہے کہ اگر آج ہمارے درمیان یہ کلام الہی نہ ہوتا تو آج ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ حاضرین جلسہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس مقدس کلام کو ایسے وقت میں نازل فرمایا جبکہ عرب میں فصحاء اور بلاغاء کا ایک جمع کثیر موجود تھا، زبان پر ان کو کامل عبور حاصل تھا، ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنے فصاحت و بلاغت کے جادو سے لوگوں کو مسحور کر دیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ قوم بڑے غیور اور حوصلہ مند تھے، لیکن جب انہوں نے اس مقدس کلام کو کلام الہی ہونے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام محمد کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہے، اگر ہم چاہے تو ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، تو پھر قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام انسان کا بنایا ہوا کلام ہے،
تو جاؤ تم بھی ایک انسان ہو، جاؤ اور اس جیسا کلام پیش کرو۔ میرے دوستو، ایسی غیور اور باہمیت قوم کو للکارنا کوئی کھیل نہیں تھا، لیکن جب قرآن نے ان کو چیلنج کیا تو ان کی عقلیں خراب ہو گئی، دماغ باہر آ گیا، لیکن اس قرآنی چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ تو پھر قرآن نے اپنے اس چیلنج میں تخفیف کر دی۔ قرآن کہتا ہے ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، کہ اگر تم اس جیسا پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو۔ چنانچہ تمام کے تمام فصحائے عرب اور بلغاء عرب کے شہسواروں نے اس معمولی چیلنج کے سامنے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے اے اپنی طلاقت لسانی پر ناز کرنے والوں، تم تو ماہرین فن ہو، تمہاری طلاقت لسانی اور فصاحت و بلاغت کے چرچے تو آسمانوں پر ہوتے ہیں، اگر تم اس جیسا پورا کلام پیش نہیں کر سکتے، اگر تم اس جیسی 10 صورتیں یا ایک صورت بھی بنا کر پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہو تو سنو، پھر قرآن کہتا ہے وَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر پیش کر دو۔ چنانچہ تمام کے تمام فصحائے عرب اور بلغاء عرب اس معمولی چیلنج کو بھی قبول نہ کر سکے اور ان کو اپنے عجز کا اعتراف کرنا پڑا۔ میرے دوستو، قرآن کا یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس چیلنج کا تعلق قیامت تک آنے والے تمام افراد سے ہے جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک سازشیں استعمال کر رہے ہیں، کہ وہ میدان میں آئے، راستہ بالکل صاف ہے، آئے اور اس قرآنی چیلنج کو قبول کریں، لیکن یاد رکھیں رب کعبہ کی قسم ہمیں چڑھتے سورج سے بھی زیادہ یقین ہے کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، حتیٰ کہ نظام کائنات درہم برہم ہو سکتے ہیں، لیکن اس قرآنی چیلنج کو قیامت کی صبح تک کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ وما علینا